السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول جس کا نام ہے انتہائی عشق، اور اس کو لکھا ہے یعنی کہ اس کی رائٹر کا نام ہے اریج شاہ۔ تو آج ہم نے شروع کرنا ہے نیکسٹ پارٹ، اور یہ کہاں تک پڑھا تھا ہم نے لاسٹ؟ یہی کہ کیونکہ اب اس بچی کا معصوم بچی کے دل کو خراب کر نہیں سکتا تھا، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اب ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے رکے، یہاں باہر میرپور ہوٹل کا بورڈ دیکھ کر خرم اسے گھورنے لگی۔ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، آپ کو کیا لگا آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا؟ یہ اسلام آباد نہیں ہے۔ شاہ نے اسے بورڈ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اس کی معلومات پر تھوڑا حیران ہوا تھا۔ ارے واہ، تمہیں کیسے پتا چلا ہم میرپور میں ہیں؟ کیا تم یہاں پہ پہلے بھی آ چکی ہو؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں پہلے کبھی یہاں نہیں آئی تو نہیں، لیکن میں ان پڑھ گوار نہیں ہوں، میں پڑھ سکتی ہوں، وہ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا، پھر سوچا اگر جسے پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر یہاں پہ بیکار میں اس ہوٹل میں کھانا کھانے کی بجائے وہ اسے اسی ہوٹل میں لے جاتا جہاں وہ قیام کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی لیکن میں نہیں بنی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ لیکن میں تمہیں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں تمہیں اسلام آباد کا کہہ کر میرپور لے آیا ہوں۔ وہ ہنسا تھا، نہ جانے کیوں اس کے ساتھ فضول باتیں کر کے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کب کسی سے اتنا بولتا تھا؟ 10 سال جیل میں رہ کر وہاں پر بھی وہ صرف ضرورت کے وقت کی بات کرتا تھا۔ اس کال کوٹری میں وہ اپنے آپ کو اتنا ہی تنہا محسوس کرتا تھا جتنا پچھلے 6 سال سے اپنی حویلی میں کر رہا تھا۔ لیکن فقط 4 دن میں یہ لڑکی اس کے لیے کیا سے کیا ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں کیا؟ وہ اسے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حیرانگی اور مایوسی سے پوچھنے لگی۔ تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ارے نہ تو آپ بولتے ہیں نہ آپ ڈانٹتے ہیں، انہیں کوئی جوک سناتے ہیں، کتنے بورنگ ہیں آپ۔ لیکن تم میں بیوقوف بناتا ہوں، اس کی بات کاٹ کر بولا۔ لیکن میں نے بورڈ پڑھ لیا تھا، خرم ایسے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا وہ واقعی ہی اسے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا؟ ہاں، لیکن تمہیں تو یہی لگا تھا نا کہ میں تمہیں اسلام آباد لے کے آیا ہوں، تو بیوقوف تو تم بن گئی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر خرم منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار سے بیوقوف کہے جا رہا تھا جو جانو سائیں کی شان کے خلاف تھا۔ ہوٹل آتے ہی وہ اس کا منہ بنا ہوا منہ دیکھ کر مسکرایا، جبکہ ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھام کر اس ہوٹل کے اندر لے گیا۔ لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ آگے ہی کوئی اور مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیسے ہو دائم بابا، اپنے چچا سے نہیں ملو گے؟ اچانک پیچھے سے آنے والی آواز پر پہلے تو وہ پریشان ہو گیا، پھر خرم کو دیکھنے لگا۔ تمہارے نکاح کی خبر سنی، بہت بہت مبارک ہو، لیکن ہمیں بھی بلا لیتے اپنے نکاح پر، رشتہ دار تمہارے، یہ بیوی ہے تمہاری۔ سامنے کھڑے شخص نے خرم کو دیکھتے ہوئے کہا جو اتنے اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ حوریہ کی بیٹی ہے، نہ وہ مقدم شاہ کی بیٹی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے شوخ لہجہ بھلائے سیریس انداز میں پوچھنے لگا، جبکہ خرم کو حیرانگی ہوئی تھی یہ شخص اسے کیسے جانتا ہے؟ یہ بیوی ہے تمہاری؟ ہم بعد میں بھی لے گیا آپ سے، وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مقدم شاہ کی بیٹی سے شادی کر لی تم نے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو مقدم شاہ کون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو اس سے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ آدمی پیچھے سے چلا چلا کر بول رہا تھا، جبکہ خرم سے اپنے باپ کے نام پر اس طرح کی بے ادبی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کون ہے اور میرے بابا سائیں کا نام اس طرح سے کیوں لے رہے تھے؟ وہ جیسے کمرے میں آئی اگلے ہی لمحے دائم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے بولی۔ وہ بے ادبی سے نہیں لے رہے تھے، وہ تمہارے بابا سائیں کو بہت اچھے سے جانتے تھے، واقفیت تھی ان لوگوں کی، ہم عمر تھے اور ہم عمر لوگ ایک دوسرے کو ایسے ہی بلاتے ہیں۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بات کو سنبھالنے لگا۔ مطلب میرے بابا سائیں کے دوست تھے تو آپ نے مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ اور وہ آپ کو آپ کے چچا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا وہ آپ کے چچا ہیں؟ وہ پھر سے ایکسائٹیڈ سے پوچھنے لگی۔ ہاں میرے چچا ہیں لیکن سگے نہیں۔ تم یہاں آرام کرو اور باہر مت نکلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا بنا پلٹے باہر نکل کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ مظہر شاہ سوری، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس طرح سے خرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے برا ہوا وہیں دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ جتنا ان سوالوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ سوال اتنا ہی اس کے سامنے آ رہے تھے۔ مجھے اس سے ملنا ہوگا، اسے روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ جانو سائیں کو کچھ بتا دے۔ مجھے خود اسے سب کچھ بتانا ہوگا۔ وہ پریشانی سے تیز قدم اٹھاتا ہوا نیچے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ گاؤں جائیں گے؟
وہ کل ہی گاؤں سے واپس آیا تھا اور آج صبح اسے تائشہ نے بتایا تھا کہ وہ سب لوگ ہو جائیں گے اور اپنے گاؤں والے گھر میں ہی شادی ہوگی۔ شاہزم کو تائشہ کا فیصلہ بہت ہی اچھا لگا، یعنی اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات تھی۔ جمل کو بھی یہ فیصلہ بہت اچھا لگا تھا کیونکہ کافی وقت سے وہ اپنے بابا سے ملنے نہیں جا سکی تھی۔ ہاں، حیدر بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے پرانے گھر میں ہی شادی کریں گے۔ ہمارے گھر سے بارات حیدر بھائی کے گھر جائے گی اور اس دن سے ایک دن پہلے وہ ساتھ والے گھر میں بھی آ جائے گی۔ تائشہ شاہزم کو دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اور پھر ایک بارات میرے گھر میں آئے گی۔ اس بات کا تائشہ نے جمل کو زبردستی اپنے گلے لگایا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی شادی کی بات سن کر چڑ چکی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ لڑکا تمہیں بہت پسند آئے گا، تائشہ نے محبت سے اس کے گال چوم کر کہا تو جمل بھی مسکرا دی۔ اب وہ صرف اس لڑکے کے لیے اپنی ماں کا موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ بابا صاحب، میں گاؤں نہیں جانا چاہتی۔ آپ کو تو پتا ہے مجھے گاؤں کا ماحول پسند نہیں ہے، ہر طرف مٹی دھول۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ خود پپر صاحب سے بات کریں۔ وہ حیدر کے سر پر سوار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حیدر اسے سمجھنے کی بجائے الٹا اسے سمجھانے بیٹھ گیا۔ ابھی جب کافی دیر کے بعد بھی وہ نہ سمجھی تو روٹ کے کمرے میں آ گئی۔ ہر چیز میں زبردستی کرنا ضروری ہے کیا؟ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی جگہ تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی میں؟ شادی کے لیے وہ کافی زیادہ بیزار لگ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ جازم کا نمبر دیکھ کر پہلے تو اس کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن وہ اپنے پاپا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مربتاً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی وہیں پر ہوگی جہاں تمہارے گھر والے چاہتے ہیں۔ زیادہ نخرے دکھانے یا ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو شادی 4-5 دن بعد ہونے والی ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ وہ انتہائی غصے سے بول رہا تھا۔ جازم کیوں ہر بات پر زبردستی کر کے ضد لگا رہے ہیں میرے ساتھ؟ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ اس کا حکم دینا اندازاً اسے بھی غصہ دلا گیا تھا۔ او ریئلی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ابھی کہاں جانے من، ابھی تمہاری غلامی کی شروعات بھی نہیں ہوئی۔ خاندانی بیویوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ ابھی تک تم ٹھیک سے میری خاندانی بیوی نہیں بنی ہو اور تھک گئی ابھی سے، تو ابھی تو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ جاؤ تیاری پکڑو، کیونکہ اگر میں آیا نا تو تمہارے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ وہ اسے کہتا ہوا فون رکھ چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے فون کو دیکھتے ہوئے اس کا انداز نوٹ کر رہی تھی۔ کیا اس سے پہلے اس نے کبھی اس سے اس طرح سے بات کی تھی؟ اس کا انداز اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو کیا یہ سچ میں مجھے اپنا غلام بنا کر رکھے گا؟ وہ سوچتے ہوئے فون کو گھور رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جانو سائیں مسلسل ادھر سے ادھر گھومتی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آیا تب خود ہی باہر نکلنے لگی، لیکن باہر سے دروازہ لاک دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مطلب وہ مجھے بند کر کے چلے گئے ہیں؟ کیا کوئی چور ڈاکو ہوں جو مجھے جیل میں بند کر دیا؟ جانو سائیں منہ بسور کے واپس بیڈ پر آ بیٹھی اور روز کی طرح اپنا اہم ترین کام بہرام کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کبھی بہرام کا نمبر یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی اور نہ ہی اسے کسی کا نمبر زبانی آتا تھا، کیونکہ سب کے نمبر اس کے موبائل فون میں سیو تھے۔ بہت کوشش کے بعد بھی اسے کوئی نمبر یاد نہیں آیا۔ کبھی اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگتی تو کبھی ٹی وی آن کر لیتی، کبھی بیڈ پر لیٹ جاتی تو کبھی صوفے پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اسے ایسا کبھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے یہاں آ کر یوں بھول جائے گا۔ اب تو بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی، لیکن کمرہ باہر سے لاک تھا۔ کمرے میں لگے فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فوراً ریسیور اٹھایا تھا۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ ایک نسوانی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ وہی کاؤنٹر والی لڑکی تھی جو بڑی دلچسپ نظروں سے دائم کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کیا ہے نا، جب تک میرے شوہر نہیں آ جاتے تب تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، جانو سائیں شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ آپ ان کی وائف ہیں؟ لیکن لڑکی کو حقیقت جان کر دکھ ہوا تھا۔ وہ تو دائم کی نظر میں نمبر بنانے کے لیے اسے فون کر رہی تھی۔ تو آپ کو کیا لگا؟ حورم اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ نہیں، کچھ نہیں، جب سر آئیں آپ کے لیے کھانا بھیج دوں گی، وہ مایوسی سے کہتے فون رکھ چکی تھی، جبکہ اس کی آواز سن کر جانو سائیں کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بڑی آئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی، جانو سائیں بڑبڑاتے ہوئے فون پٹک چکی تھی۔ صبح سے شروع ہوا سفر شام کو ختم ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے پہنچا تھا، لیکن اسی کے اس ایڈریس پر بھی اسے جانو سائیں کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ جانو سائیں یہاں پر بھی نہیں تھی، نہ ہی دائم یہاں لے کر آیا تھا، لیکن ملازموں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ یہاں آنے سے والے تھے لیکن ابھی تک نہیں پہنچے۔ ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو اسے خود سے چھپتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ آدمی سے کیوں چھپ رہا تھا؟
بہرام سوچنے پر مجبور ہو گیا، شاید یہ آدمی ان لوگوں کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے باہر آ گیا، لیکن کہیں گیا نہیں۔ وہ آدمی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کسی کام کے لیے باہر نکلا اور تھوڑی آگے جا کے بہرام نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے لا کر روکی۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ شاید وہ آدمی بھی سمجھ چکا تھا کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وجہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، اگر جانتا تو بتا دیتا، مجھے کوئی تمہارا ڈر نہیں ہے، واجد غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے بات سن کر بہرام ہنس دیا۔ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں؟ تمہیں ڈرا کر مجھے کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ بہرام نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ تم بہرام شاہ ہو، دائم سے کی دشمنی، اور یہاں پر تم اپنی بہن سے ملنے نہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہو۔ لیکن کان کھول کر سن لو، دائم سر اسے کہیں نہیں جانے دیں گے، واجد نے تپتے لہجے میں کہا۔ جب یہ جب بہرام کسی بھی بات کا لحاظ کیے بغیر اس کے منہ پر ایک مکہ جھاڑ چکا تھا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ میں بھی تو دیکھوں تمہارے دائم شاہ سوری میں کتنی ہمت ہے۔ ویسے اگر اس میں ہمت ہوتی تو سامنے سے وار کرتا، پیچھے تو میری بہن کو کڈنیپ کر کے نکاح نہیں کرتا۔ تمہارا دائم سوری تو بزدل نکلا، سامنے سے وار کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، بہرام غصے سے کہتا ہے۔ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ جیسے بھی ہیں، کم از کم تم جیسے نہیں ہیں، اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر نہیں لگاتے، اپنے کیے کے گناہوں کی سزا دوسروں کو نہیں دیتے۔ واجد بھی بھرا پڑا تھا۔ حویلی میں آگ میں نے نہیں لگائی تھی، سمجھے؟ بہرام کو ایک ہی بات بار بار سن کر غصہ آنے لگا تھا۔ حویلی میں آگ تمہارے دائم شاہ سوری نے لگائی تھی، میرے خاندان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بہن اور ماں کو بھی مار ڈالا۔ اتنا گھٹیا ہے تمہارا دائم شاہ سوری۔ اس کے علاوہ جانو سائیں کے پاس پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے وہ ذرا نرم ہوا۔ اگر ایسی بات ہے تو ثابت کرو کہ یہ سب کچھ دائم شاہ سوری نے کیا ہے۔ بھولو مت، تم دونوں کو گاؤں والوں کی گواہی پر جیل کاٹنی پڑی تھی، کیونکہ گاؤں میں کے ملازموں نے تم لوگوں کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، یا شاید آگ کو بجھاتے ہوئے۔ اس کے علاوہ تم دونوں کے پاس ہی ایک دوسرے کو گناہ گار ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم خود کو بے گناہ کہنے کی ہمت رکھتے ہو تو دائم شاہ سوری کو بھی بے گناہ کہنے کی ہمت رکھو۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ خود سوچو، ایک 14 سالہ بچہ ایک 12 سالہ بچہ کیسے آگ لگا سکتے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی حویلی میں؟ واجد نے سمجھانا چاہا۔ یہ وہی بات تھی جو اتنے عرصے سے دائم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ 14 سال کا بچہ حویلی میں آگ کیسے لگا سکتا ہے، اور اب وہ یہی بات بہرام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ایک 12 سال کا بچہ حویلی کو کیسے آگ لگا سکتا ہے؟ لیکن نہ تو دائم سمجھنے کو تیار تھا، نہ ہی بہرام۔ وہ ایک دوسرے کو ہی گناہ گار سمجھتے تھے، اپنے ہی کے موت کے ذمہ دار کی موت کی سزا میں وہ جیل کاٹ کے آ چکے تھے۔ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ تو آپ وہ کیسے مان لیتے کہ ان کی سوچ غلط ہے؟ دیکھو، تم مجھے بس یہ بتا دو کہ میری بہن کہاں ہے۔ اس وقت پر ان کے لہجے میں التجا تھی۔ واجد جانتا تھا کوئی اسے بتائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن دائم نے کسی کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن شاید دائم کو پتا تھا کہ بہرام یہاں ضرور آئے گا، اس لیے وہ اسلام آباد جانے کی بجائے مہر پور جا چکا تھا۔ واجد جانتا تھا کہ دائم حرم سے بہت محبت کرتا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں الگ ہوں، لیکن اب تک بہرام اور دائم کی دشمنی چلتی رہے گی۔ ان دونوں کا ایک ہونا بھی بہت مشکل تھا۔ ان دونوں کو سامنے بٹھا کر اس مسئلے کو سمجھانا تھا، اس لیے واجد نے اسے بتا دیا کہ وہ میر پور گیا ہوا ہے۔ کیا تم یہ یقین سے کہہ رہے ہو کہ وہ حوریہ مقدم کی بیٹی ہے؟ یقین سے نہیں بلکہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی مقدم شاہ کی بیٹی ہے اور اب دائم کے نکاح میں ہے۔ دائم کیسے اس طرح سے اپنی باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ کس طرح مقدم کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا؟ اس کا باپ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مقدم شاہ کے فیصلے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ یہ مقدم شاہ کی ہی بیٹی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی اس کے سب کے بارے میں۔ وہ تو
حویلی کی بربادی اس کی وجہ بھی نہیں جانتی، مظہر نے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر دوسرا آدمی ہنس دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ حویلی کی بربادی کی وجہ نہیں جانتی، ہم اس حویلی کی بربادی کی وجہ بتائیں گے، لیکن اپنے الفاظ میں۔ دوسرے آدمی نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا، تو مظہر نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ کتنی آسانی سے تم نے ہماری ساری جائیداد سے الگ کر دیا، دائم شاہ سوری، کتنی آسانی سے تم نے ثابت کر دیا کہ ساری جائیداد کے اوپر صرف اسرار شاہ سوری کا حق ہے، جبکہ ہم سب بھی اس کے رشتہ دار ہیں، اسی کے بھائی ہیں، سب اسی کا ہی سے ہی لیکن بھائی کا حصہ بنتا ہے۔ کتنی آسانی سے اپنے باپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمیں صرف وہ فیکٹری اور حویلی پکڑا دی جس سے ہمارا کوئی حق ہی نہیں۔ ہم تمہیں بتائیں گے دائم شاہ سوری کہ ہم سے ہماری جائیداد کو الگ کر کے تم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اب صفائیاں دیتے رہنا ساری زندگی اسی لڑکی کو، مظہر اور منیر کہہ لگاتے ہوئے ہنسے۔ نہیں نشال، آپ کے کام میں بہت ساری غلطیاں ہیں، آپ کو ورکشاپ جوائن کرنی ہی پڑے گی، اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، دیکھیں یاسم اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہے، اور ویسے بھی آپ کی بیٹی اس کے ساتھ کافی اٹیچ ہے۔ نشال کے آفس آنے سے پہلے ہی وہ ارحم کے سامنے پوری بات رکھتے ہوئے اس سے وعدہ لے چکا تھا کہ وہ نشال کو وانی کے لیے منا کر رہے گا۔ دیکھیے نشال، یاسم میرا بچپن کا دوست ہے، اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ اس پہ نہ صحیح لیکن مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، میں آپ کی بیٹی کی گارنٹی لیتا ہوں، ارحم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات سے صاف ظاہر تھا جب تک وہ ہاں نہیں کرتی ارحم اسے یہاں سے اٹھنے نہیں دے گا۔ باس کے بار بار کہنے پر آخر اسے ماننا ہی پڑا، جبکہ اس کے ہاں کرنے پر یاسم بہت خوش ہو چکا تھا۔ وانی بھی کل رات سے اس سے ناراض تھی، بالکل بات نہیں کر رہی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اس کے دوست کے ساتھ شادی پر جانے دو۔ نشال نے مجبور ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کل مہندی کی رسم ادا ہونی تھی، سب لوگ یہاں سے گاؤں جانے کے لیے تیاری مکمل کر چکے تھے۔ بہرام نے فون پر کہا تھا کہ وہ مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ زائلہ بھی اداس دکھنے کی بجائے ماں باپ کی خوشی کے لیے نہ صرف ان کے ساتھ مل کر شاپنگ کر رہی تھی بلکہ پوری بھرپور خوشی کا مظاہرہ بھی کر رہی تھی، آخر وہ اپنی وجہ سے اپنے والدین کا دکھ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ نور نے پھر باتوں ہی باتوں میں حیدر سے کہا تھا کہ وہ یاسم سے ضرور بات کرے، جس پر حیدر نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاسم انکار ہرگز نہیں کرے گا۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، حیدر اپنی حویلی واپس کھلوا چکا تھا جو کہ دادی کی وفات کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ تائشہ بھی جنید کی موت کے بعد اپنے بچوں کو لے کر شہر آ گئی تھی، لیکن اب واپس جاتے ہوئے اسے ایک الگ خوشی مل رہی تھی۔ وہ واپس آیا تو جانو سائیں منہ بسورے بیٹھی تھی، کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے بتا چکی تھی کہ اس نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا، اسی لیے وہ آتے ہوئے کھانے کا آرڈر کر آیا تھا۔ سوری یار، مجھے پتا نہیں چلا دروازہ کب بند ہو گیا۔ وہ جس طرح سے کمرے سے باہر نکلا تھا اسے واقعی دھیان نہیں رہا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں بلکہ حرم اس کے ساتھ آئی ہے، اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں حرم بالکل بھی نہیں، صرف اپنا چاچا مظہر تھا جسے 3-4 گھنٹے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوار ہو کر واپس آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، ناراضگی بعد میں دیکھ لینا، آؤ کھانا کھا لو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب نکلنا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہمیں؟ یہاں میں تو فی الحال کہیں نہیں جانا چاہتی۔ کھڑکی سے ہوٹل کا ویو بہت اچھا لگ رہا تھا اور دوسرا دائم اسے بالکل باہر نہیں جانے دے رہا تھا، اور اب اچانک سے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں، اب صبح ہی تو آئے تھے، اب اچانک ہی واپسی۔ اس کو تو اس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں، وہ بریانی سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے بولی۔ لیکن جانو سائیں، تم رات کو یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہیں تو پتا ہے کہ یہ جنگل میں ہوٹل بنا ہے، اور میں نے تو سنا ہے کہ یہ ہوٹل جس جگہ بنا ہے یہاں پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا، یقیناً یہاں پر چڑیلیں ہوں گی۔ وہ اس کے بعد کاٹ کر سہمے میں لہجے میں بولی تو دائم اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ پھر تو ہمیں یہاں ایک سیکنڈ نہیں رکنا چاہیے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ وہ صوفے سے اٹھ کر بالکل اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہوگا، میں نے سنا ہے کہ وہ چڑیل بہت خوبصورت لوگوں پر حملہ کرتی ہے، میری تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ آپ پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ اپنے پہ آئی بات پر وہ فوراً ہی بدل گئی، دائم اس تعریف پر لب دبا گیا، اب وہ اس کے سامنے ہنس کر اپنا مذاق کا بیڑا غرق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہاں بالکل بھی نہیں رکنا چاہتا تھا، ایک بار مظہر اسے دیکھ چکا تھا، یقیناً وہ دوبارہ یہاں ضرور آئے گا۔ دائم نے جیل سے نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے باپ کی
وہ جائیداد واپس لی تھی جس پر وہ لوگ پچھلے 10 سال سے قبضہ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد پر سوائے اپنے اور کسی کا حق نہیں سمجھتا تھا۔ اسے اپنے باپ کا خواب پورا کرنا تھا، جو وہ نہیں بن سکا وہ بننا تھا، اور اگر اس کے لیے ساری جائیداد اس کے فلاحی کاموں میں استعمال ہوتی ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی ساری دولت اس کام میں خرچ کرے گا جس کے لیے اس کا باپ کرتا تھا۔ اپنے سوتیلے چاچا اور تائی کی عیاشی کے لیے اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بس اسی لیے اس نے 5 سال پہلے سارے کاغذات اور ثبوتوں کے طور پر ثابت کیا تھا کہ وہ اس جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اور اس کے باپ نے مرنے سے پہلے یہ سب کچھ اس کے نام کیا تھا۔ لیکن دائم نے پھر بھی ہم لوگوں کو اپنے باپ کی جائیداد سے ایک فیکٹری اور حویلی دی تھی۔ اسے یقین تھا وہ لوگ اسے بھی بیچ کھائیں گے، اسی لیے اب تک وہ فیکٹری حویلی بھی اسی کے نام تھی، ورنہ وہ لوگ اس وقت تک بھوکے مر رہے ہوتے۔ دائم کے چچا اس کا احسان ماننے کی بجائے اس کی باقی کی دولت کے پیچھے پڑے تھے۔ وہ اپنے باپ سے بھی نفرت کرتے تھے جو سب کچھ ان لوگوں کو دینے کی بجائے اسرار کے نام کر گیا تھا۔ اسرار شاہ کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی میں ان کے 3 بچے تھے، جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ دوسری شادی میں اسرار شاہ اکیلے تھے۔ اسرار شاہ کی ماں اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے یہاں اسرار کو اچھی تربیت دینے میں کامیاب ہوئی، وہیں پہلی بیوی کا مظہر اور منیر پر غور نہ کرنے کی وجہ سے وہ انتہائی عیاش لوگوں میں شامل ہوتے تھے، اور ان کی یہ عیاشیاں اب بھی جاری تھیں۔ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے والد نے جب جائیداد کا بٹوارا کیا تو سب کچھ اسرار شاہ سوری کے نام کر دیا، اور پھر اسرار شاہ سوری نے عقل مندی اور محنت سے اس بزنس کو 3 سے 13 کیا تھا۔ لیکن مظہر اور منیر کو ان کی محنت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں تو بس جب وہ جائیداد چاہیے تھی جس پر وہ اپنا برابر کا حق سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو انہوں نے اپنے بھائیوں کو سیدھے راستے لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہی رہے۔ پھر وہ سیاست کے راستے پر آ نکلے۔ آہستہ آہستہ سیاست کو سمجھتے ہوئے وہ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگے۔ اسرار شاہ سوری کے نام سے بھی لوگ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ سب کے درد کو سمجھنے والے تھے۔ وہ دائم تو کئی جگہوں پر اپنے ساتھ لے کر جاتے اور کہتے کہ کل ان کی کرسی پر ان کا بیٹا بیٹھے گا۔ ایک دن وہ فلاحی کام کے لیے کسی گاؤں میں گئے تھے، یہاں ان سے ان کی خبر ملی۔ موت کی خبر ملی، لاش بہت بری حالت میں پہنچی تھی۔ اس کی ماں تو سکتے میں ہی آ گئی۔ اس وقت وہ 12 سال کا تھا، جبکہ اس کی اب نارمل بہن 4 سال کی۔ بچہ ہو جانے کی وجہ سے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اوپر مظہر اور منیر نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر ایک دن اچانک مقدم شاہ سے اس کی ماں اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ مقدم اور حوریہ کے علاوہ بھی گھر کے سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کے باپ کی موت کے بعد اس کی ماں تو اپنے آپ کو ایک کمرے کی حد تک ہی رکھ چکی تھی، اور اس کی بیٹی بھی وہیں رہتی کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس حویلی میں ایک فرد کی اہمیت ملنے لگی۔ وہ بہرام سے برداشت نہیں ہوتا تھا، شاید وہ بہرام کے حصے کی محبت پر قبضہ کر چکا تھا۔ مقدم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے باپ کا خواب پورا کرتے ہوئے اسے سیاست میں لے کے جائے گا، لیکن کون جانتا تھا یہ خواب پورے ہونے کی بجائے بڑی بری طرح سے ٹوٹیں گے۔ اس پر حویلی کے مکینوں کے قتل کا الزام لگا۔ وہ 10 سال تک کال کوٹری میں قید ہو کر رہ گیا۔ وہ بے قصور ہو کر بھی سزا کاٹ رہا تھا، اور اس سزا میں بہرام شاہ بھی شامل تھا۔ وہ ایک ہی جیل میں تھے، لیکن وہاں لڑائی ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ جیل سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ کر آیا، اور سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کی جائیداد کو واپس حاصل کیا جس پر صرف اس کا حق تھا، لیکن اس کا تایا منیر اور چاچا مظہر اس کی جائیداد کے پیچھے اب بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ کوئی ممکن راستہ ڈھونڈ رہے تھے جس سے وہ اس سے سب کچھ چھین سکے۔ اس کے نکاح کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی، اور اب وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ اس کی بیوی مقدم شاہ کی بیٹی ہے، اور مقدم شاہ کی موت کے ساتھ اب بھی کئی راز جڑے تھے جو ان کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ سکتے تھے۔ وہ رات ہونے سے پہلے ہی وہ ہوٹل چھوڑ کر دوسرے ہوٹل آ چکے تھے۔ یہ بھی میر پور ہی تھا، لیکن اس ہوٹل سے کہیں زیادہ فاصلے پر تھا۔ جانو سائی نے کہا تھا کہ وہ مری پہلی بار آئی ہے اور وہ میر پور ضرور گھومے گی، ورنہ اس کے ساتھ دوبارہ کہیں اور کبھی نہیں جائے گی۔ اور اسی کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ وہ اسے میر پور گھما کر ہی کسی دوسرے شہر جائے گا، کیونکہ اب جانو سائی اس سے ناراض ہو رہی تھی، اور اس لڑکی کی ناراضگی اس کی برداشت سے باہر تھی، جس کی وجہ سے ایسی جانو سائی
کہ اسے جانو سائی کی بات ماننی پڑی۔ سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے جانو سائی تو آتے ہی سو گئی، جبکہ شاہ ابھی تک اپنے چچا اور تایا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ لوگ جانو سائی تک پہنچتے ہیں تو وہ اسے سب کچھ بتا دیں گے۔ یقیناً اس کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ وہ ایسے شخص کے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہے گی جسے باپ کا قاتل سمجھتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس تک پہنچے اسے خود ہی جانو سائی کو ساری حقیقت بتانی ہوگی، کیونکہ اگر وہ لوگ اس تک نہ بھی پہنچے تب بھی بہرام پہنچ جائے گا۔ اگر وہ اسے اپنے تایا اور چچا سے بچا بھی لے تو بھی بہرام اسے سب بتا ہی دے گا، اور اگر وہ ان دونوں کی باتوں پر یقین نہ بھی کرے تب بھی بہرام اس کا بھائی ہے، اس کی بات کو نہیں ٹال پائے گی، کیونکہ وہ اپنے بھائی پر بہت یقین کرتی ہے۔ وہ یہاں بھی تو اسے اسی کی وجہ سے رہ رہی تھی، کیونکہ دائم اس کا نام استعمال کر رہا تھا۔ وہ کافی کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ جانو سائی کی گہری نیند دیکھتے ہوئے وہ باہر آیا اور کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو سمجھایا کہ ان سے کوئی بھی ملنے نہ آئے، یا ان دونوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہاں اس نام کا کوئی نہیں رہتا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی بار باہر آیا ہے تو کسی قسم کی کوئی ڈسٹرب نہیں چاہتا، اور اسے اور اس کی بیوی کو پرائیویسی کی ضرورت ہے، اسی لیے کوئی بھی آئے اور اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ دائم نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے چند نوٹ نکالے اور سامنے کھڑے کاؤنٹر پر بوائے کو تھما دیے، جسے پکڑتے ہوئے وہ خوشی سے سارے لاتے ہوئے کہہ رہا تھا، سر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ اور میڈم ہمارے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ لڑکے کی مکمل بات سن کر وہ سر ہلاتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو جانو سائی ابھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ جیسی آئی تھی آتے ہی سو گئی تھی، جبکہ دائم کو نیند نہیں آئی تھی۔ نئی جگہ سونے میں اکثر مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وضو کی نیت سے وہ واش روم گیا اور واپس آ کر خاموشی سے تہجد کی نماز ادا کرنے لگا۔ جب نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو جانو سائی اس کی دائیں جانب بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ میری دادو سائی کہتی ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ تہجد کی نماز صرف گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے پڑھی جائے، خواہشات کے حصول کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بھی۔ ہاں، لیکن اگر گناہوں کی بات کی جائے تو میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور بہت جھوٹ بھی بولے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مجھے یہاں لے کر آئے جو جھوٹ بول کر، اس کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جانو سائی کو لگا تھا کہ وہ اپنے والے جھوٹ کی بات کر رہا ہے۔ میں نے اور بھی بہت سارے جھوٹ بولے ہیں تم سے جانو سائی۔ وہ اب اس سے کچھ پانا نہیں چاہتا تھا۔ جانو سائی نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا اس ہوٹل میں کچھ ریل نہیں ہے، آپ نے بس وہ ہوٹل چھوڑنا تھا، کیونکہ اس کا ویو بہت بیوٹیفل تھا۔ بڑے ہی کچھ جالس قسم کے انسان ہیں آپ۔ میں وہاں بہت ساری تصویریں بنانے والی تھی۔ اب وہ بڑک اٹھی تھی، جبکہ دائیں مسکراتے ہوئے جائے سمیٹ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جھوٹ بولا ہو، کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی؟ وہ پیر پٹک کر بیڈ کی طرف جانے لگی جب دائم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ کر دوں گی معاف، لیکن پہلے وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ کا جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ دائم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جاننا نہیں چاہو گی کہ میں نے تم سے کیا کیا جھوٹ بولا؟ اور وہ پوچھنے لگا، میں ان باتوں کو نہیں جاننا چاہتی جو مجھے بری لگی، اور آپ کو بھی بتاتے ہوئے شرمندگی ہو۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کیا یاد کریں گے جانو سائی؟ بہت سخی ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے کل والے ہوٹل میں لے کے جائیں گے کہ میں بہت ساری فوٹو بناؤں گی وہاں۔ اب جانو سائی پھیلنے لگی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ پر لے کے جاؤں گا جہاں میں تمہاری بہت ساری تصویریں بناؤں گا۔ اس کے دونوں پھولے ہوئے گالوں کو کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا، جبکہ اس کی اچانک اس حرکت پر جانو سائی سمٹ کر رہ گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر جا لیٹا تھا۔ اب کیا ساری رات وہیں پر کھڑے رہ کر گزارو گی؟ یہاں آؤ، سو جاؤ، صبح گھومنے بھی جانا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ جانو سائی بنا کچھ بولے خاموشی سے اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ اور یاسم جب سے اپنی پیاری سی پری کو یہاں لے کر آیا تھا وہ زیلا کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھی۔ یاسم نے اشاروں میں اسے وانی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ وہ وانی سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی اور اسے اپنے بھائی کا فیصلہ بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ وانی تو اس گھر میں ایسے گھوم رہی تھی جیسے اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ وہ شہر سے گاؤں آ چکے تھے۔ آج رات ان کی ہمایوں کی رسم شروع ہونی تھی۔ سب لوگ ہی بہت مصروف تھے، جبکہ وانی اور زائلہ اپنی ہی مستی میں مگن تھے۔ زائلہ کو تو جیسے وانی کے روم میں ایک سہیلی مل گئی تھی، کیونکہ اس کے ساری سہیلیاں اب شادی سے ایک دن پہلے ہی یہاں آنے والی تھی۔ گاؤں کا سفر ہونے کی وجہ سے اس کی سہیلیاں شادی ٹھیک سے اٹینڈ نہیں کر پائی، لیکن وہ وانی کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی، اور وانی کا بار بار اسے پھپھو کہنا اسے بار بار اس کی گال چومنے پر مجبور کر دیتا
देता था। नूर जानती थी कि यासिम के साथ इसके किसी दोस्त की बेटी आई है शादी पर। बच्ची तो इसे बहुत ही प्यारी लग रही थी और इसके सारे कपड़े भी जमल अपनी पसंद से अपने साथ मैचिंग बनवा रही थी। मुश्किल था आखिरी वक्त में टेलर को इसने अच्छा खासा तंग कर दिया था, लेकिन वो क्यों इसे कोई और कपड़े पहनने दे, जबकि वो सारी लड़कियां ही जैसे कपड़े पहनने वाली थी और ऊपर से वो इतनी क्यूट थी कि हर किसी की नज़र का तारा बनती जा रही थी। लेकिन फिर रात होते ही इसे अपनी माँ याद आ गई, जिसकी वजह से वो रोने लगी। सब इसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि यासीन मर्दान खाने में होने की वजह से इसे ना पता चला कि वानी रो रही है। और जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो इन्हें यासीन को बुलाना ही पड़ा। इसे रोता देखकर वो भी बेचैन हो गया। दिमाग में पहला ख्याल यही आया, वो इसे एक रात नहीं संभाल पा रहा तो सारी जिंदगी कैसे संभालेगा। लेकिन इसे संभालना निशाल माने या ना माने, लेकिन वो इसके लिए इसकी बेटी थी। यासीन ने बहुत मोहब्बत से संभाला और जब वो रो रो कर चुप हो गई तो इसने निशाल से फोन पर इसकी बात करवाई थी। निशाल इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद थी, लेकिन इसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो निशाल ने कभी भी फ़ोन पर इससे बात नहीं की थी, लेकिन इसे ले जाने से पहले वो इसे अपना नंबर दे गई थी, ताकि कोई मसला होने पर वो इससे बात करवा सके। अब भी वो इसे बेफ़िक्र करके वानी को अपने साथ ही ले गया था, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि वो इसी के पास आने के लिए रो रही है। शाज़म अपनी शादी की सारी रस्मों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन इसे ज़ायला का खामोश होकर बैठना और इसकी परेशानी से बेचैन कर रही थी। आखिर क्या बात है जिसे लेकर वो इतनी ज़्यादा परेशान थी? वो इसकी दोस्त थी, वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। क्या वो इस शादी से खुश नहीं? यहाँ तक वो जानता था तो यकीन था कि ज़ायला भी जाज़म को चाहती है, मैं इसे मोहब्बत करती है और इसका साथ चाहती है। तो फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ज़ायला इतनी परेशान है? क्या जाज़िम के यहाँ ना होने की वजह से वो परेशान थी या कोई और वजह थी? वो जानता था और वो इससे कुछ नहीं छुपाएगी, इसलिए आज मौका देखते हुए यहाँ इसके पास आ गया ताकि इससे इसकी खामोशी की वजह जान सके। जाज़िम का भाई था, इसकी जाज़िम इसका भाई था, उसके लिए बहुत अहम था, लेकिन ज़ायला इसकी सबसे ख़ास दोस्त थी और वो अपने भाई के लिए अपनी दोस्त को इग्नोर हरगिज़ नहीं कर सकता था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ज़ायला वाक़ई शादी से खुश नहीं थी। पहले तो ज़ायला इसकी बातों को इग्नोर करती रही, लेकिन फिर इसके सामने हिम्मत हार कर इसे इस फ़ोन कॉल के बारे में बता दिया, जो इसे 2 साल पहले आई थी। शायद इस वक़्त इसे भी किसी दोस्त की ज़रूरत है, जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सके। फ़ोन कॉल के बारे में जानने के बाद शाज़म को भी बहुत अफ़सोस हुआ, तो वो ये सोचे हुए था कि जाज़म ज़ायला को बहुत चाहता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। इसकी मोहब्बत बार-बार ज़ायला के लिए अपनी चाहतों का इज़हार किया, वो सब कुछ झूठ था। सोच-सोच कर इसका दिमाग दर्द करने लगा। इसने फैसला कर लिया था कि वो इस बारे में जाज़म से बात ज़रूर करेगा। इसकी ज़रूरत को कोई ख़ानदानी बेवा हरगिज़ नहीं है। जाज़िम का अभी आना मुमकिन नहीं, इसीलिए वो फ़ोन पर ही इसकी तबीयत साफ़ करने का फ़ैसला कर चुका था। लेकिन बार-बार फ़ोन करने के बाद भी इसने फ़ोन नहीं उठाया। ज़ायला की बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। जाज़िम कैसे ख़ानदानी बीवी और मुलाज़िमा का दर्जा दे सकता है? वो तो शुक्र था कि वो शाज़िम को हर बात बता देती थी, वरना वो तो इनके रिश्ते की हकीकत से कभी जान ही ना पाता। अगर ये गलतफ़हमी थी तो वो इन दोनों की गलतफ़हमी ज़रूर दूर करेगा, क्योंकि वो इतनी सी बात पर इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दे सकता। वो दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत करते थे और दोनों ही अपनी मोहब्बत को अना का मसला बनाए हुए थे। कल ज़ायला ना समझ है जाज़िम को क्या हो गया है, वो तो कल तक इससे मोहब्बत का दावा करता था, तो इन दोनों में कोई और लड़की कैसे आ गई? ज़ायला अपने ज़हन के सारे अंदेशे इसके सामने बयान कर चुकी थी। जबकि शाज़िम की नींद उड़ चुकी थी और जब तक वो शाज़िम से बात ना कर ले ताकि इसे नींद नहीं आनी थी। रात 3 बजे के करीब जाकर इसका फ़ोन लगा। क्या हो गया है शाज़िम, कौन-सी क़यामत आ गई है? मैं बिज़ी था, तुम बार-बार मुझे फ़ोन कर रहे हो। वो काफ़ी झिंझलाया हुआ था। ज़ायला से क्या कहा है तुमने कि वो ख़ानदानी बीवी और मुलाज़िमा है? वो बीवी है तुम्हारी और इस तरह की बात करने का क्या मतलब है जाज़िम? ये मेरा और इसका पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। शाज़िम को इस सब के बीच में लाना इसे वाक़ई ही गुस्सा दिला गया था। मैं बीच में नहीं पड़ूँगा, बीच में अम्मा साईं आएँगी। खबरदार जो तुमने किसी भी किस्म का कोई भी खेल खेला इसके साथ, इसे अकेला समझने की गलती हरगिज़ मत करना। अगर तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफ़ेयर चल रहा है तो उसके साथ शादी करो। ज़ायला की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और अगर तुम्हें इतना ही मसला है ज़ायला के साथ तो शादी से इनकार कर दो। क्यों कोई ज़बरदस्ती
कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा तुम लोगों के साथ, लेकिन खबरदार जो तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की, ये जो तुम सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए कर रहे हो ना, ऐसा तो मैं नहीं होने दूँगा। अपने फ़तूर इसने तुम्हारे दिमाग में भी भर दिए। इंतहाई शकी लड़की है और तुम कभी किसी के साथ फ्लर्ट करते देखा है तुमने मुझे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पर भी तुम्हारे बगैर 11वीं में यहाँ पर मैं लड़कियों से अफेयर चलाऊँगा, कभी मेरे मोबाइल लॉक लगा देखा है तुमने? इतना फारिग समझा है तुमने मुझे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की घटिया बात करते हुए। शायद तो मेरे भाई को तुम मुझ पर यकीन करो। इसकी बात पर शर्मिंदा हुआ था। वाक़ई ऐसा नहीं था, लेकिन ज़ोइला का रो-रो कर कहना है कि इसे 2 साल पहले किसी लड़की का फ़ोन आया था। इसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरा मतलब है किसी लड़की का फ़ोन आया था और इसने कहा था, "जाज़िम बेशक तुमसे शादी कर ले, लेकिन मोहब्बत इसी से करता है।" और वो खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह रही थी। मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गया, वो ये क्या बकवास कर रहा था? इसकी कौन-सी गर्लफ्रेंड ने इसको फ़ोन किया था? फ़ोन रखने के बाद वो काफ़ी देर सोचता रहा। इसे अफ़सोस ज़ायला पर हो रहा था। ज़ायला ने बस एक फ़ोन कॉल पर इस पर शक करना शुरू कर दिया। इतनी बेमोल थी इसकी मोहब्बत, क्या वो इस पर यकीन करके इस लड़की से पूछ नहीं सकती थी कि वो लड़की झूठ क्यों बोल रही है? आज तक ज़ायला ने इससे जो भी कहा था, इन सब बातों से ज़्यादा दुखी इस बात से हुआ था कि ज़ायला इस पर यकीन नहीं करती। किसी भी लड़की ने आकर कह दिया वो जाज़िम की मोहब्बत है, तो ज़ायला ने यकीन कर लिया कि यही थी इसकी मोहब्बत की ताकत। फ़ोन बंद करने के बाद भी वो मुसलसल सोच रहा था। ज़ायला का गुस्सा, इसकी नाराज़गी सब जायज़ थी, लेकिन वो 2 साल तक ये सब कुछ अपने अंदर रखने से अच्छा था कि वो इससे शेयर कर लेती। 2 साल तक वो ये बदगुमानियाँ अपने ज़हन में पालती रही। 2 साल तक वो इसे चिढ़ा रहा था और पता नहीं क्या-क्या कहती रही, और वो इन सब बातों को ये सोच के एन्जॉय करता था कि इसकी ज़ायला अपनी मोहब्बत ना ज़ाहिर करने के लिए ये सब कुछ करती है। लेकिन वो कहाँ जानता था ये सब कुछ ज़ायला के दिमाग का फ़तूर था, और जिससे मोहब्बत कह रहा था वो बेएतबारी थी। लेकिन इसने सोच लिया था वो ज़ायला से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर इसकी बीवी पर यकीन नहीं कर सकती तो सफाइयाँ देने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बस वो 1-2 बार यकीन करके जाज़िम को इस बारे में ही बता देती। क्यों ज़ायला ने इसे इतना बेएतबार कर दिया? अपने वादे के ऐन मुताबिक वो उसे मीरपुर घुमाने लेकर आया था। यहाँ पार्क, बाग, चिड़ियाघर, हर जगह में उसने बेहद तस्वीरें बनाई थी और बहुत सारी सेल्फियाँ भी, जिसमें वो कहती है वो मुस्कुराएगा नहीं तब तक वो फ़ोन ऐसे ही ऊपर रखेगी जिससे इसके हाथ में दर्द होगा, और हो सकता है दर्द के बाद वो रात को रोए भी, और अगर जानू से रोएगी तो दाइम शायद सुकून से सो नहीं पाएगा। ये धमकी थी या दावा? दाहिम को समझ नहीं आया था, लेकिन अच्छा लगा था। सारा दिन घूम-घूम कर वो अच्छी खासी थक चुकी थी। इसीलिए कमरे में आते ही वो सोना चाहती थी। कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली तो सामने ही खूबसूरत कपड़े में लिपटा कुरान पाक देखकर मुस्कुराई। वो बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने देता था कि वो इस्लाम के इतना करीब है, लेकिन आज सुबह फजर के वक़्त इसकी तिलावत सुन रही थी। इसका लहज़ा कितना पुरअसीर था। कितनी देर वो इसे सुनती रही और कुछ बोल नहीं पाई। और फिर अपने मुसलमान होने पर शर्मिंदगी का इजहार करती हुई अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए वज़ू करने चली गई। दुआ भी मांगी इसकी कोई नमाज कज़ा ना हो, ताकि वो भी दावे से कह सके इसके सामने इसकी नमाजें भी कज़ा नहीं होती। इसने एक नज़र कुरान की तरफ देखा और फिर खुद से वादा किया कि सुबह वो तिलावत भी ज़रूर करेगी। लेकिन फिर दाइम की बात याद आ गई। वो इबादतें किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा को दिखाने के लिए करता है। सॉरी अल्लाह जी, मैं आपकी इबादत दाइम को दिखाने के लिए नहीं आपके लिए करूँगी। वो कुरान पाक पर हाथ फेरती इस किताब से दाइम की मोहब्बत को महसूस कर रही थी। 10 साल जेल में रहकर इसने सिर्फ अपने अल्लाह से बात की थी, इसीलिए ये कुरान इसके लिए बहुत अहम था। वो खाने का ऑर्डर देने गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया था। इस वक़्त वो कमरे में दाएँ से बाएँ टहल रही थी, जब किसी ने आकर दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला था, अगर टाइम होता तो फ़ौरन चलाता। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 लोग खड़े थे, खड़े देखा, जिनमें से एक तो परसों वाला वही आदमी था जो इसके बाप को जानता था, जबकि दूसरा चेहरा अनजान था। बेटा साईं, हम तुम्हारे बाबा के दोस्त, तुम्हारे शोहर के बाप के भाई हैं। अगर इजाज़त हो तो अंदर आएँ। मुझे चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लिए बोले, और हमेशा की तरह मुकद्दम का नाम सुनते ही फ़ौरन मुस्कुराकर अंदर आने की
اجازت دی، جبکہ دائم آج دوپہر کی بنائی گئی تصویروں میں سے کچھ تصویروں کو صاف کر کے ان میں سے سب سے خوبصورت تصویر کو فریم کروانے گیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا جب وہ واپس آئے گا کب یہاں کا منظر بدل چکا ہوگا۔ آپ لوگ میرے بابا سائیں کو ہمیشہ سے جانتے تھے؟ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے بولی۔ ارے نہیں نہیں بیٹا سائیں، ہم تو آپ کے بابا کی وفات سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی ان سے ملے تھے، منیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ دائم سے شادی کریں گی۔ ضروری شادی کسی مجبوری کی بنا پہ ہوئی ہوگی، کیونکہ پیار محبت والی آپ کی عمر نہیں ہے، اور دوسری کوئی بھی لڑکی اپنے خاندان کے تباہ کار سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس بار منیر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان کی بات پر پریشان ہوئی تھی۔ بیٹا ہم نے کہنا کیا ہے، آپ نے دائم سے شادی کی ہے تو سب کچھ جان کر ہی کی ہوگی۔ مظہر نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر اڑتے ہوئے رنگ دیکھے۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ انکل؟ پلیز بات کھل کر کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی باتوں سے اسے عجیب تو بہت لگ رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ان کی بات کا مطلب ابھی تک سمجھی نہیں تھی۔ ارے بیٹا صاف صاف بات کیا کرنی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی 15 سال پہلے تمہاری حویلی کو کس طرح سے آگ لگی تھی اور کس نے لگائی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ کہ تم جانتی ہی ہوگی کہ نا کہ تمہارا گھر، تمہارے ماں باپ، تمہارے تایا تائی کا انتقال کیسے ہوا، قتل کس نے کیا، یا یہ سب چیزوں سے انجان ہو کر تم نے دائم سے شادی کر لی؟ منیر کے چہرے کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی، لیکن ان کی باتوں نے جانو سائیں کو پریشان کر دیا تھا۔ اچھا بیٹا تم مت پڑھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، شاید دائم نے تمہیں کچھ بتایا نہیں ہوگا۔ منیر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز آپ ایسے نہیں جا سکتے، اپنی بات مکمل کریں، کیا کہہ رہے تھے آپ لوگ؟ انہیں اس طرح سے اٹھتے دیکھ کر جانو سائیں بے چین ہوئی۔ کون تھا اس کے خاندان کا قاتل؟ یہ لوگ سب جانتے تھے۔ حویلی میں بات تو بہرام لالا نے آگ لگائی تھی، حویلی میں باہر تو بہرام لالا نے آگ لگائی تھی دلدیدہ کے مطابق، لیکن وہ جانتی تھی اس کا بھائی قاتل نہیں ہے۔ بیٹا اب گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ؟ جو ہو سو ہو گیا، جنہیں مرنا تھا مر گئے۔ میرے خیال میں آپ اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہو، جس میں ہم کسی قسم کی کوئی مدمزگی نہیں چاہتے۔ اگر تم نے دائم شاہ سوری کو اپنے مستقبل کا محافظ بنایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ پلیز آپ لوگ مجھے الجھائیں مت، بتائیں میرے گھر والوں کا قاتل کون ہے؟ ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے وہ ذرا سختی سے بولی۔ دیکھو بیٹا ہم تم دونوں میاں بیوی میں کسی قسم کی کوئی ناچاکی نہیں چاہتے، لیکن تم نے اپنے ہی خاندان کے قاتل کو اپنے لیے چن لیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر تمہیں اپنے لیے یہ فیصلہ ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن دائم شاہ سوری ہی تمہارے خاندان کا قاتل ہے، اور اگر تم اور کچھ جاننا چاہتی ہو تو اس سے یہی وجہ کافی ہے کہ دائم باپ یعنی ہمارے بھائی اسرار شاہ دائم شاہ کا باپ یعنی ہمارے بھائی اسرار شاہ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ گاؤں میں اس وقت گاؤں کا سرپنچ مقدم شاہ تھا، مقدم شاہ نے اس وقت سے سرے عام موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ اسرار شاہ سوری کی موت گاؤں والوں کی پتھر کی برسات سے ہوئی تھی، جس سے اسرار شاہ سوری کو یہ دنیا ایک نیک ترین انسان سے جانتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ایک عیاش آدمی تھا، گاؤں کی ایک معصوم بھولی بھالی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس نے، اور اس وقت تمہارے تایا کے گھر میں بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں تھا، کیونکہ کردم شاہ کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور کردم شاہ کا سارا دھیان صرف اپنی بیوی اور بچے پر تھا، اور مقدم شاہ نے جب جذبات میں آ کر فیصلہ کیا تھا، شاید اسی فیصلے کا انجام ہوا۔ دائم نے نہ صرف اس خاندان کو آگ سے جلا کر مار ڈالا بلکہ بہرام پر بھی جیل میں جان لیوا حملہ کیا، اور اب تم سے شادی بھی اس نے صرف بہرام سے انتقام لینے کے لیے کی ہے۔ وہ مقدم شاہ کے سارے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، شاید وہ تمہیں بھی مار ڈالے، لیکن شاید تمہاری موت بہرام کی موت کے بات ہوگی۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ یقین کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تم سے جھوٹ نہ بولے۔ تم اس سے پوچھنا کہ مقدم شاہ نے اسرار شاہ سوری کو کس بنا پر موت کی سزا سنائی تھی، وہ خود بتائے گا کہ اس کا باپ عیاش اور گھٹیا انسان تھا، اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، لیکن تمہارے باپ نے صرف ایک انصاف کا فیصلہ کیا تھا جس میں اس کی جان چلی گئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے، اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، لیکن تم کوشش کرنا اس سب میں کہیں ہمارا نام نہ آئے، ورنہ تم نہیں جانتے کہ دائم شاہ کتنا خطرناک انسان ہے۔ سیاست میں آنے کے لیے نہ جانے کتنے ہی معصوم لوگوں کو، ہمیں تو سوچ کر بھی خوف آتا ہے، اس کے باپ نے بھی نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی تھی۔
اور اسی راہ میں دائم بھی نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ وہ لوگ باہر نکلتے ہوئے اسے بتا رہے تھے، جبکہ جانو سائیں بے یقینی سے لوگوں کو سن رہی تھی۔ بے یقینی سی بے یقینی سی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، ان لوگوں پر یقین کرے یا دائم کے آنے کا انتظار کرے۔ کیا شادی کی یہی وجہ تھی؟ کیا وہ شخص سوری جو اسے مارنا چاہتا تھا وہ دائم ہی تھا جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ کیا وہ اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے خاندان کو ختم کر دیا؟ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت ایسے کسی اپنے کی ضرورت تھی، لیکن جہاں جو اس کا اپنا تھا وہ بھی اس کے اپنوں کا قاتل تھا۔ زمل نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب گبر اسے فون کرے گا تو وہ فون نہیں اٹھائے گی، لیکن نہ جانے کیا ہوا، اس کا فون آتا ہی اس نے ایک سیکنڈ لگائے بغیر اس کا فون اٹینڈ کر لیا۔ کہاں تھے بےغیرت انسان؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے جو تم میں؟ یہاں میری شادی اور رشتے ہو رہے ہیں اور تم وہاں پتہ نہیں کون سا اہم ترین کام سر انجام دے رہے تھے کہ میرا فون تک نہیں اٹھا سکتے۔ عائشہ کا فرید بیگم کو اتنی اہمیت دینے کا مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اوف بسنتی، اتنے دنوں کے بعد تیری آواز سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے مردے میں جان پڑ گئی۔ اظہار کے لیے شکریہ میری بلبل، جلد آؤں گا ملنے، آج کل بہت کام میں بیزی ہوں۔ الٹی سیدھی باتیں کرنا بند کرو، اور میں نے کب اظہار کیا تم سے؟ تم جیو مرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ اپنی بات کو سوچے بغیر وہ غصے سے بولی، یہ کب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کب کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو نے بولا کہ تیرے رشتہ دار ہیں اور میں نے جانے کہاں غائب ہوں۔ اگر محبت نہیں ہوتی میری بسنتی تو کیا یہ اتنی اہم بات تم مجھے بتاتی؟ چل، محبت میں ان باتوں کا خیال نہیں رہتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ ہی دنوں میں آؤں گا تیرے پاس، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کر، باقی باتیں بعد میں، اپنا بہت خیال رکھنا، جلدی ملوں گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ جبکہ زمل اس فون کو گھور رہی تھی تو اتنے دنوں کے بعد فون کیا، اور وہ بھی صرف 1 منٹ اور 20 سیکنڈ کے لیے۔ اب کرتے رہنا فون، کبھی نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ غصے سے فون بند کر چکی تھی اور خود سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اب اس کا فون کبھی نہیں اٹھائے گی۔ اگر اسے ہی اس کی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں اس کا فون اٹھاتی؟ پتہ نہیں اس کا فون اٹھا ہی کیوں نہیں پتہ نہیں اس کا فون اٹھا ہی کیوں نہیں؟ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ لوفر کہیں کا، نہ جانے کیا کر رہا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا مطلب نکال لیا ہوگا میری باتوں کا۔ میں تو ایسے ہی بس اس کا حال چال پوچھنے کے لیے فون کر رہی تھی، اور مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اسے بتانے کی رشتے والی بات؟ جب ملے گا تب انگوٹھی لوٹا دوں گی۔ ویسے بھی کہاں میں فیوچر کی اتنی بڑی رپورٹر، کہاں وہ موالی میر اور موالی میرا، اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ خود پر لعنت بھیجتے ہوئے بولی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکا تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ یہ تم شادی پر نہیں آ سکتے؟ بتاؤ ذرا مجھے کل۔ اگر تم یہاں نہیں آئے تو دیکھو بہرام، میں سخت خفا ہو جاؤں گی۔ ایک تو جانو سائیں پہلے بھی یہاں نہیں ہے اور اب تم بھی نہیں آ رہے۔ اوپر سائیں سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں بہت کام آ گیا ہے، بہت ضروری۔ ابھی منتوں پر اتر آیا تھا کیونکہ وہ میرپور آ چکا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جانو سائیں کہاں پر ہے۔ کل مائیوں مہندی ہو چکی تھی تو یقیناً صبح شادی تھی۔ اس نے بھی شادی پر پہنچ جانا تھا اپنے وعدے کے مطابق، لیکن وہ اپنا وعدہ نہیں نبھا رہا تھا کیونکہ اب وہ یہاں تک آ کر ایسے ہی واپس نہیں جا سکتا تھا۔ دادو سائیں تائشہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، دل بھی اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، پہلے اس طرح سے جانو سائیں کا غائب ہو جانا، اور پھر اب اچانک بہرام بھی چلا گیا۔ ان کا خاندان یہ ساری باتیں اچانک قبول نہیں کر پا رہا تھا، خاص کر جانو، جو دل اور دادو سائیں اور دل دیدہ کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تائشہ بہت مشکل سے مانی تھی، جس کی وجہ سے بہرام اب تھوڑا سا ریلیکس تھا۔ ایسے جانو سائیں کے بارے میں پتہ کرنا تھا، کہیں سے بھی کیسے بھی۔ وہ آتے ہوئے واجد کا نمبر تو لے آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ دائم کہاں ہے، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایک بار فون لگ جاتا تو یقیناً وہ اسے بتا دیتا کہ جانو سائیں اور دائم اس وقت کہاں ہیں۔ سارے دن کی تصویروں میں وہ بہت ساری تصویریں صاف کروا چکا تھا، لیکن ایک سیلفی جو ان دونوں کی تھی وہ اسے خود بہت خوبصورت لگی تھی، جسے فریم کروا کر خوبصورتی سے گفٹ ریپ کیا تھا۔ شادی کے بعد وہ اس کو پہلا تحفہ دینے جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا
یہ گفٹ اسے بہت پسند آئے گا، کیونکہ آج دوپہر میں وہ جب وہ ساری تصویریں دیکھ رہی تھی، اس تصویر کو اس نے کئی بار دیکھا تھا، بار بار یہی کہا تھا یہ سب سے پیاری تصویر ہے، اسی لیے اس کے حوالے سے پہلا تحفہ اسی کی پسند کا تھا۔ گفٹ لے کر وہ واپس ہوٹل کی طرف آ رہا تھا جب کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے اسے مخاطب کیا، سر آج دوپہر میں 2 لوگ آپ کے روم میں آئے تھے، سر آپ کو اپنا بھتیجا کہہ رہے تھے، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو جانے دیا، تقریباً 20 منٹ بعد آپ کی وائف کے پاس کمرے میں رہے اور پھر چلے گئے۔ کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، اگلے ہی پل وہ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ ایڈیٹ، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری وائف کسی سے نہیں ملنا چاہیے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بھیجنے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری سر، لیکن وہ لوگ آپ کو اپنا بھتیجا کہہ رہے تھے، جب میں نے انہیں آپ کے کمرے میں جانے سے منع کیا تو وہ لوگ مجھے میری نوکری کی دھمکی دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے ان لوگوں کو روکا تو وہ مجھے جاب سے آؤٹ کروا دیں گے، اور سر مینیجر کو بھی یہاں بلا لیا تھا، سر میری جاب خطرے میں آ سکتی تھی، اس لیے اور شٹ اپ یہ ایڈیٹ، وہ اگلے ہی لمحے اس کا گریبان چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ خدا کا شکر ہے تم نے فون اٹھایا، واجہ تمہیں اندازہ بھی ہے شام سے تمہیں فون کر رہا ہوں، خیر میری بات کان کھول کر سن لو، میں میر پور میں ہوں، اس نے اپنا ایڈریس اسے بتایا، اور اب وہ اس سے جانو سائن اور دائم کا ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری بہرام، میرے کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں نے فون بند کر دیا، میں تمہیں لوگوں کا ایڈریس میل کرتا ہوں، دیکھو میری بات سنو، کسی قسم کا کوئی ہنگامہ مت کرنا، تم دونوں آرام سکون سے بیٹھ کر بات کرنا، سارے مسئلے کا حل نکل آئے گا، وہ سارا میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار بہرام نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں بہرام، اب یہ سب تمہارا معاملہ نہیں ہے، تمہاری بہن کا معاملہ ہے، وہ ان کے نکاح میں ہے اور دائم سر محبت کرتے ہیں اس سے، شاید تمہارے لیے یہ بات ماننا ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی ہے، اور اسے تب سے چاہتے تھے جب وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ تمہاری بہن ہے، یہاں تک کہ جس لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا تھا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ حورم ہوگی، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں جانتے تھے، پلیز میرا یقین کرو۔ واجد اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، وہ مسلسل اسے سمجھا رہا تھا، لیکن بہرحال اس کی مزید باتیں سننے بغیر ہی فون بند کر چکا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے باہر شور اٹھا، فائنلی دولہا صاحب شادی کی رات ہی گھر پہنچ آئے، اور اس وقت تائشہ شادن سے مل رہا تھا، باہر ڈھولکی وغیرہ رکھی جا چکی تھی، ان لوگوں نے شاید آج سونا نہیں تھا، لیکن جازم کو بہت سخت نیند آ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی آئے تھے، جازم نے خود تائشہ کو شارک سے ملایا تھا جس کی ماں بھی آج کی محفل میں شامل تھی، تائشہ کو شارک بہت اچھا لگا، اسے وہ بہت شریف سا لڑکا لگا تھا، لمبے بال ایک طرف کر کے سیٹ کیے ہوئے، بڑی بڑی کالی آنکھیں، دائیں گال پر چھوٹا سا زخم کا نشان جو یقیناً تازہ نہیں تھا، شاید بہت پہلے کی چوٹ تھی، لیکن اس کے حسین چہرے کو مزید چاند لگا گئی تھی، ہلکی ہلکی خط نما داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی، سرخ و سفید رنگت جچتی تھی اس پر، اور مسکراتے ہوئے کسی سیاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، سب سے خاص بات ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنا خطرناک کام کرتا ہے۔ تھوڑی دیر لوگوں کے پاس بیٹھ کر وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، فریدہ بیگم تو اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھی، وہ جو آخر 3 ماہ بعد اپنی شکل انہیں دکھا رہا تھا۔ بس امی میرے صدقے بعد میں اتار لیجیے گا، پہلے اسے ملوائیں جس کے لیے مجھے یہاں بلوایا ہے، تصویر تو وہ اس کی دیکھ چکا تھا لیکن اب وہ اسے لائیو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بیٹا، ماں سے ملنے کے لیے تو تمہیں 3 ماہ تک چھٹی نہیں ملی، اور جب میری بہو کی باری آئی تو 2 دن میں ہی ٹپک پڑے، ایسے تو نہیں ملاؤں گی میں اپنی بہو سے، او ہیلو، بہو مت کہیں، پہلے مجھے پسند تو کرنے دیں پھر بہو کا رتبہ دیجیے گا، وہ تھوڑے سے نخرے دکھاتے ہوئے بولا، تم دیکھو گے تو اسے دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، چاند کا ٹکڑا ہے، اگر وہ چاند کا ٹکڑا ہے تو میں بھی چمکتا سورج ہوں، پہلے دکھائیں پھر پسند کروں گا، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اب وہ مکمل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ تصویر دیکھی ہے نا، انہیں لڑکیوں میں کہیں ہے، جا کر ڈھونڈ لو، فریدہ بیگم ہری جھنڈی دکھا دی۔ امی یہ تو زیادتی ہے یار، پلیز آپ اشارہ کر دیں، یہاں تو سارے ہی میک اپ سے لدے چہرے ہیں، کس کس کا منہ دھلاؤں، اور وہ زمل کی فوٹو ان کے سامنے کرتے ہوئے بولا جس میں میک اپ نامی کوئی چیز نہیں تھی، یہ تصویر 2 دن پہلے ہی گھر سے اس کے لیے آئے سامان میں تھی، جسے وہ دیکھتے ہی بہت سے پسند کر چکا تھا، اب منتیں کر رہا تھا کہ میک اپ اتنے چہروں میں وہ ڈھونڈنے سے قاصر ہے، اسی لیے اپنی ماں سے بولا پلیز تھوڑی سی مدد کی جائے، لیکن فریدہ بیگم نخرے دکھاتی ہوئی اپنی ساڑی کے پلو کو فولڈ کر کے وہاں سے اٹھ کر تائشہ کے پاس چلی گئی، جو کہ پہلے ہی انہیں بہت اہمیت دے رہی تھی، لیکن شارک کو دیکھنے کے بعد تو جیسے مہمان خصوصی بن گئی تھی۔
ابھی وہ اپنی ماں کو خفا نظروں سے دیکھ رہا تھا جب ایک لڑکی اچانک ڈانس کرتی لڑکیوں سے نکل کر اس کے قریب بیٹھی پانی کا گلاس گٹاگٹ چڑھا گئی، اور یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے وہ میک اپ اور بنا میک اپ دونوں کے پہچان چکا تھا، جمل جنید خان۔ وہ انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک نظر اس نے اس پیارے سے آدمی کو دیکھا تھا، لڑکا تو وہ ہرگز نہیں تھا، 30 سے اوپر ہی ہوگی عمر۔ جی آپ کون؟ جمل اسے گھورتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں کا رنگ اسے کچھ یاد دلا گیا تھا، وہی جسے آپ کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، بندے کو خان کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا، کہتے تو بندی کو بھی خان ہی ہے، لیکن یہ بندی ہر ارے گہرے سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے اٹھ کر واپس ڈانس فلور کی طرف چڑھ چکی تھی، جبکہ اسے اس طرح سے جاتا دیکھا شارق کبھی گلاس کو تو کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ شارق خان، تیرے نصیب ہی خراب ہیں، یہ لڑکی نہ جانے کتنے سالوں سے تجھے ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے، اور جب تو خود ساتویں آسمان سے اتر کر اس کے لیے آیا ہے تو توبہ کتنے نخرے ہیں اس کے۔ وہ ٹھنڈی آب بھرتا ہے، اس کا آدھا چھوڑا ہوا پانی کا گلاس گٹک گیا۔ دائم نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اسے وہ سامنے بیڈ پر روتے ہوئے نظر آئی۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، وہ اسے اتنا کچھ چھوڑ کر گیا تھا اور اب وہ یہاں بیٹھ کر رو رہی تھی، وہ اسے بے چین کر گئی تھی۔ تحفہ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف آیا، جانو سے کیا ہوا؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب سے بولا تو جانو سائی اس کا ہاتھ جھٹک کر اس سے دور ہٹی۔ دور رہے مجھ سے، سب پتہ چل چکا ہے مجھے، آپ ہی وہ شخص ہیں جو مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لائے ہیں، اور وہ آپ ہی تھے جن کے لوگوں نے مجھے میرے گھر سے اغوا کیا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ آپ نے ہی کیا ہے نا مجھے کڈنیپ؟ بولے، وہ چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے اچانک پوچھنے پر دائم شاہ پریشان ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا چچا تایا کچھ تو بگاڑ کے ہی جائیں گے، لیکن وہ جانو کو یہ سب کچھ بتائیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے اور کچھ وقت کے لیے اپنا منہ بند کر لیں گے، جس طرح سے وہ ہمیشہ ہی بلیک میل کرتے رہے تھے۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو میری جان؟ ان لوگوں نے تمہیں کچھ بھی بتا دیا تو تم نے یقین کر لیا؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے خود سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جانو سائی بہت برے طریقے سے رو رہی تھی اور اس کے آنسو دائم کو اپنے دل میں گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے کہا میرے قریب نہ آئے، بس مجھے میری بات کا جواب دیں۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے مجھے میرے ہی گھر سے اغوا کیا؟ وہ خود ہی سچائی کے بہت قریب جا چکی تھی اور اسے مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، اس لیے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی محبت کی بنیاد پر جھوٹ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے سب کچھ بتائے گا اور اسے اپنا یقین دلائے گا۔ ہاں میں نے ہی تمہیں تمہارے گھر سے اغوا کروایا تھا، لیکن تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی وہی لڑکی ہو جس کی آپ جان لینا چاہتے تھے، یہی نا؟ اسی لیے آپ مجھے اغوا کر کے یہاں لائے تھے تاکہ آپ میری جان لے سکیں، میرے بھائی سے بدلہ لے سکیں، یہی وجہ ہے نا؟ اسی لیے ہی اغوا کیا تھا نا آپ نے مجھے، کہ آپ کو جو مقصد 15 سال پہلے کامیاب نہیں ہو سکا اب ہو جائے، کیونکہ 15 سال پہلے زندہ بچ جانے والے لوگوں کو بھی جان سے مار دینا چاہتے ہیں آپ، یہی مقصد ہے نا آپ کا؟ آپ حویلی کے سب لوگوں کی جان لینا چاہتے تھے تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو سکے، اسی لیے آپ نے جیل میں بھی میرے بھائی کی جان لینے کی کوشش کی، اور آپ اب بھی مارنا چاہتے ہیں، اور مجھے بھی، کیونکہ آپ کا بدلہ تو تب پورا ہوگا جب مقدم شاہ کا سارا خاندان نیست و نابود ہو جائے گا۔ مقدم شاہ نے بدلہ لینا تھا آپ نے، اور آپ کا بدلہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم دونوں بہن بھائی مر نہیں جاتے، ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ یہی حقیقت ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی ہمت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی دلیری پر وہ واقعی آج قابل دید تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہوں گا؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد وہ پرسکون انداز میں بولا تھا، یقیناً اس کے چاچا تایا اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ بنا کر گئے ہوں گے تاکہ آپ کے پاپا کا بدلہ پورا ہو سکے، کیونکہ میرے بابا سائی نے ان کو ان کے گھٹیا اور گرے ہوئے کام کی سزا سنائی تھی۔ آپ کے بابا ایک گھٹیا ریپسٹ چٹاخ دائم کی برداشت کی انتہا ہو چکی تھی، اس سے زیادہ برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ اپنے فرشتہ صفت باپ کے لیے اتنے گھٹیا لفظ نہیں سن سکتا تھا۔ خبردار جو میرے باپ کے خلاف ایک غلط لفظ بولا، تم جانتی کیا ہو میرے باپ کے بارے میں جو اتنا گھٹیا الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ اس کے زوردار تھپڑ سے وہ زمین پر جا گری تھی جب دائم نے اس کا بازو پکڑ کے اسے سامنے کرتے ہوئے اس کے منہ پر دھارا۔ اس نے اتنی سختی سے اس کے بازو پکڑے تھے کہ جانو سائیں کو اپنے بازو میں درد محسوس ہونے لگا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے ان باتوں کی گہرائی کا مطلب سمجھ لو۔ تمہیں ایک بار کسی نے کہہ دیا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تم نے مان لیا،
میں انکار نہیں کر رہا، میں نے ہی تمہیں کڈنیپ کیا تھا، لیکن میرا مقصد تمہیں جان سے مارنا ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے بہرام کی جان لینی چاہیے۔ میں صرف اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اپنوں سے بچھڑنے کا درد محسوس کرانا چاہتا تھا جو میں نے کی۔ یہ سب کچھ میں نے نہیں، تمہارے بھائی نے کیا ہے۔ حویلی میں آگ میں نے نہیں، تمہارے بھائی نے لگائی تھی۔ پورم، تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن سچائی یہی ہے کہ میں نے حویلی کو آگ نہیں لگائی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں تمہارے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم سے زیادہ محبت میں نے آج تک کسی سے نہیں کی۔ میں تمہارے خاندان کا قاتل نہیں ہوں حرم، یہ سب کچھ بہرام نے کیا ہے۔ بہرام نے اس دن حویلی میں آگ لگائی تھی، میں نے نہیں۔ پلیز میرا یقین کرو، تمہاری بے اعتباری میری جان لے لے گی۔ میں ہمیشہ سے مقدم سائیں کی بہت عزت کرتا ہوں، آج بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سے ایک غلط فیصلہ ہوا تھا جس کے لیے وہ آخری لمحات تک پچھتاتے رہے۔ گاؤں کی ایک لڑکی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ پلیز میرا یقین کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے یہ نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نمی گھل چکی تھی۔ کتنے سالوں کے بعد وہ کسی کو چاہنے لگا تھا، کوئی اس کی زندگی میں آیا تھا جس سے وہ محبت کرنے لگا تھا، تو وہ کیسے اس کی یہ نفرت برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اس کے سر پر یہ ہاتھ رکھے ایک ایک لفظ بول رہا تھا، لیکن حرم کی آنکھوں کی بے اعتباری اب بھی قائم تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا اور ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ دائم کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ بس اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ حرم نے اس کے سامنے الماری کھولی اور اس کا ہاتھ قرآن پاک پہ رکھ دیا۔ اب کہیں کہ میرے گھر والوں کو آپ نے نہیں مارا، کہیں کہ میرے گھر والوں کی موت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں کہ حویلی کو آپ نے آگ نہیں لگائی تھی۔ وہ اس کی نظروں پر دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ دائم بے یقینی سے اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو اس کلام پاک پر رکھا گیا تھا۔ مجھ سے اتنا بڑا گناہ مت کراؤ حرم، اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ کیوں تم میرا مال نامہ سیاہ کر رہی ہو؟ کیوں مجھے خدا کی نظروں میں گناہ گار کر رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا، بس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ جھوٹے ہیں آپ، اگر آپ سچے ہوتے تو ایک سیکنڈ نہ لگاتے اور نفرت سے کہتی منہ پھیری۔ اس کا ارادہ یہاں سے جانے کا تھا، وہ شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی تھی جبکہ دائم وہیں ساکت کھڑا تھا۔ حرم کے قدم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، میں دائم شاہ سوری اللہ کی اس مقدس کتاب قرآن پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حرم کی حویلی میں آگ میں نے نہیں لگائی، نہ ہی میں نے تمہارے خاندان کا قاتل ہوں۔ میں اللہ کی اس پاک کتاب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو 10 سال میں نے جیل میں گزارے ہیں میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ میں تب بھی بے گناہ تھا، میں اب بھی بے گناہ ہوں۔ دائم شاہ سوری قسم کھاتا کہ آج تک اس نے کسی بے گناہ کے ساتھ غلط نہیں کیا، سوائے تمہارے بے گناہ ہوں، لیکن ایک گناہ کر چکا ہوں۔ اس کتاب کی قسم کھا رہا ہوں، نہ میں اپنا فرشتہ صفت ہوں اور نہ میں فرشتہ صفت ہوں نہ ہی نیک، لیکن آج میں مجبور ہوں کہ مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کی قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ عدالت میں لوگ اس کتاب کی قسم کھا کر حقیقت بیان کرتے ہیں، شاید ہی اس کتاب پہ ہاتھ رکھ کر آج تک کسی نے جھوٹ بولا ہوگا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے ابھی موت آ جائے، میں زندگی کا اگلا سورج نہ دیکھ سکوں۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ قرآن سے ہٹاتے ہوئے الماری کو بند کر چکا تھا۔ حرم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میں بہت گناہ گار سہی، لیکن قسم جھوٹی نہیں کھاؤں گا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حرم پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، یہ سب کچھ ادھورا ہے تمہارے بنا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس رات حویلی میں آگ بجھا رہا تھا۔ وہ پیٹرول اور مٹی کے تیل کے بڑے بڑے ڈرم تھے جو بری طرح سے آگ کو پھیلا رہے تھے۔ میں نے سیدھا کر رہا تھا کہ آگ مزید نہ پھیلے جب بہرام جلتی ہوئی آگ لے کر میری طرف آیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا، اور پھر سب کے سامنے یہ کہنے لگا کہ میں آگ لگا رہا تھا جبکہ سب کچھ اس نے کیا تھا۔ ان سب لوگوں کا قاتل وہ ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے بہرام کو آگ لگاتے دیکھا تھا، اسی لیے لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی، لیکن پھر مجھے بھی مجرم کہہ کر جیل میں ڈال دیا کہ میں بھی شامل ہوں۔ میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی 10 سال جیل کی کال کوٹری میں بند رہا۔ پورم، میں نے بہت مشکل سے وقت گزارا ہے، اپنے سب اپنوں کو کھو چکا ہوں، تمہیں کھو دیا تو مر جاؤں گا۔ دائم کی بات ابھی ادھوری تھی جب حرم نے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سوری، مجھے آپ پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے وہ سب کچھ کہا تو میں نے اسے حقیقت مان لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور دائن نے بھی اپنے
اور دائم نے بھی اسے اپنے باہوں میں بھر لیا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا۔ بس میری جان، اب اور مت رونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، اسے یا شاید آپ نے آپ کو یقین اسے یا شاید اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ آج جاظم کی بارات جانی تھی، جبکہ کل شادم کی بارات جانی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، پورا گاؤں ان کی خوشیوں میں شامل تھا، ماحول کو بہت خوبصورت بنایا گیا تھا، بارات کو شان اور شوکت سے ویلکم کیا گیا۔ نور نے نہ جانے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی رسمیں نبھائی تھیں، اور پھر دولہے کو لا کر دلہن کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کیسی لگ رہی تھی جاننا بہت مشکل تھا، کیونکہ گھونگھٹ بہت بڑا تھا۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر سے اس کی باتیں اسے یاد آنے لگی، کتنا انتظار تھا اسے اس دن کا، کتنا خوش تھا وہ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ کر، لیکن سارے خواب کہیں ٹوٹ سے گئے تھے۔ زائلہ کی سہیلیاں نہ جانے کون کون سی رسم و شرارتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جیجو، وہ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، ویسے اتنی ضروری بات ہے تو نہیں، لیکن پھر بھی ہم بتانا چاہتے ہیں، آخر آپ کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ لڑکی نے شرارت سے کہا، آپ کی بیوی فون پر 2 سال پہلے ماریا نے آپ کی چھوٹی موٹی گرل فرینڈ بن کر فون کیا تھا۔ اپنی سہیلی کی باتیں سن کر وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سوری ہم جانتے ہیں یہ بہت گھٹیا حرکت تھی، لیکن وہ کیا ہے نا، آپ کی بیوی آپ سے ضرورت سے زیادہ ہی اعتبار کرتی ہے۔ اتنے نخرے دکھاتی تھی کہ کالج میں میرا منگیتر یہ میرا منگیتر وہ، ہم نے سوچا کیوں نہ اسے بیوقوف بنایا جائے، اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ ایک پرینک کیا، جس میں ہم نے ماریا کو آپ کی جھوٹی موٹی گرل فرینڈ بنا کر اسے فون کروا دیا، اور ماریا نے کہا جاظم صرف میرا ہے، وہ تم سے شادی تو کر لے گا لیکن کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ قسم سے اتنا مزہ آیا، دوسرے دن اس کی حالت دیکھ کر بیچاری بہت پریشان ہوگی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ دن میں اسے سب کچھ بتا دیں گے، لیکن پھر اچانک ہی ماری کی شادی طے ہو گئی، اور اس کی شادی کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ بیچاری ماریا سوچ سوچ کر کبھی دوبارہ اس کے پاس نہیں آئی کہ اس کی وجہ سے کہیں آپ دونوں کا رشتہ نہ خراب ہو گیا ہو۔ بہت پریشان رہتی تھی، اس نے بہت بار کوشش کی کہ وہ اسے فون کرے، لیکن اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بیسٹ فرینڈ ہرٹ ہو۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ آپ دونوں کی شادی ہے تو یقین کریں وہ اتنی خوش تھی کہ کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہم لوگ صرف آپ لوگوں کی شادی اٹینڈ کرنے نہیں بلکہ معافی مانگنے بھی آئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا، وہ تو خدا کا شکر ہے کچھ غلط ہوا نہیں۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ پلیز زائلہ، ہمیں معاف کر دینا، شاید تمہیں تو وہ دن یاد بھی نہیں ہوگا جب ماریا نے تمہیں فون کیا۔ اللہ تم دونوں کا اعتبار ایسے ہی ایک دوسرے پر بنائے رکھے۔ وہ اس کے قریب سے اڑتے ہوئے اس سے مل کر باہر چلی گئی۔ اس نے ایک نظر شرمندگی سے جاظم کی طرف دیکھا، گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ تو نہیں پایا تھا، لیکن اپنے ہاتھوں کو تالی مارتے ہوئے اسے اپریشیٹ کیا تھا۔ اگر کہو تو بتاؤ تمہاری سہیلیوں کو کتنا اعتبار ہے تمہیں مجھ پر، اس کا ایک جملہ اسے شرمندگی کی آخری گہرائی تک لے گیا تھا۔ 2 سال اس نے کس طرح اسے ذلیل نہیں کیا تھا، وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ تو اس کی سہیلیوں کی چھوٹی سی شرارت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا، وہ اپنے گھر والوں سے ملتے ہوئے مسلسل جاظم کے کچھ غصے کا پیمانہ ماپ رہی تھی۔ کیا وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گئی کہ کیا اپنی اس گھٹیا ترین حرکت کے لیے سوری کر سکے گی؟ کیا وہ اسے اپنی بے اعتباری اس کی کوئی دلیل دے سکے گی؟ یہاں محبت تو وہاں بے اعتباری ہی نہیں ہوتی، لیکن زائلہ کے لیے تو جیسے محبت کی ہر بات کا مطلب بدل چکا تھا۔ 2 سال پہلے صرف ایک فون کال سے اس کا جاظم پر اعتبار بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ یہ اسی کی بیسٹ فرینڈ کی ماریا کی شرارت تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے میں جاظم سے معافی مانگ سکوں۔ سارے راستے میں مسلسل یہی سوچتی رہی، جبکہ جاظم بالکل خاموش تھا، اور اس کی خاموشی خطرے کی نشانی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔